السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم دعا کے آداب کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے اور کیسے اس کے آداب ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم نے میزبانی کے آداب، ملاقات کے آداب، گفتگو کے آداب، دوستی کے آداب اور بھی بہت سارے آدابوں کے بارے میں کیا، پڑھا ہے، سنا۔ اسی طرح آج ہم دعا کے آداب کے بارے میں دیکھیں گے۔ دعا صرف خدا سے مانگے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں: اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے لیے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوا اس کو جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھی سے ہدایت طلب کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھی سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی دوں۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کو جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، تسمہ یعنی کہ اس کو فیتے کو بولتے ہیں، تو خدا ہی سے مانگیے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگیے۔ یہ ترمذی کی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ خدا سے وہی کچھ مانگے جو حلال اور طیب ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا، منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعائیں نہ مانگے خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی پستہ قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی، یا کوئی غیر معمولی دراز انسان قد کے پستہ ہونے کی دعا کرے، یا کہ دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے اور نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگے، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے۔ دعا گہرے اخلاص، پاکیزہ نیت سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے حالات کا پورا یقینی علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو پکار سنتا ہے اور ان کی دعاؤں بھی قبول کرتا ہے۔ نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھیے۔ قرآن میں اس کا ترجمہ ہے، بس اللہ کو پکارو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے
اس کی دعا کو سنتا قبول کرتا ہوں یا دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر توجہ یکسوئی اور قلب سے مانگیے اور خدا سے اچھی امید رکھیے. اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پناہ عفو کرم اور بے حد و جود و صفا پر نظر رکھے. اس شخص دعا در حقیقت دعا ہی نہیں جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاوالے پن کے ساتھ محض نو کے زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے اور خدا حدیث میں ہے اپنے دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے سے دعا کیجیے. یعنی خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دلی سے نکلی ہو. یعنی خلوص سے دل سے تامیز رونا نہیں آئے تو رونے کی طرح شکل بنا لینی چاہیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہمیں روتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. انتہائی عاجزی اور خضوع کے ساتھ مانگیے. خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جس ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو. سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جس پر بھی خشوع طاری ہوتا. دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر ایک بے نوا مسکین ہوں. اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں. میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے. اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو مجھے کچھ دے سکے. خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے. بندہ محض فقیر اور عاجز. قرآن پاک میں ہدایت ہے اپنے رب کو عاجز اور زاری کے ساتھ پکارو. ابدیت کی شان یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے اور اس کا دل و دماغ جذبات اور احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج و فریاد ٹپک پڑی ہو. دعا چپکے دھیمی آواز میں مانگے. خدا کے حضور ضرور گڑ گڑائیے لیکن اس گریبانزاری کی نمائش ہرگز نہ کیجیے. بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونی چاہیے. بلا شبہ بعض اوقات دعا زور زور سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے یا پھر جب اجتماعی دعا کرا رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے دعا کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں. عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں دعا کرنا چاہیے اور اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کی گروزاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے. مثلا کچھ صدقہ کر دیجیے، خیرات کر دیجیے، کسی کے بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفلی نماز پڑھ لیجیے یا روزہ کا اہتمام کر دیجیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے اور آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیے ہوں جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیے ہوں. قرآن میں ہے ایک جگہ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہی بلند مدارج طے کراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے. ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا. واقعہ یہ ہوا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات میں ایک غار میں پناہ لی. خدا کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا. دیو کامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں. مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے. کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے. چنانچہ ایک نے کہا میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا. جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو. ایک دن میں دیر میں آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے.
لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور یہ بھی گوارا نہ کیا والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیا ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے دن میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی۔ دوسرے نے کہا میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا، تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اسی کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، اب جو تیسرا شخص تھا اس نے کہا میرے ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میرے کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا تو خوب جانتا ہے میں نے یہ محض تیری خوشنودی کے لیے کیا، خدا تو اس برکت سے غار کے منہ کو کھول دی۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی بھی کوشش کیجیے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پاس و لحاظ کیجیے اور پرہیزگاری کی وہ زندگی بغیر گزاریے۔ آپ کو فیور میں نہ رکھے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ دعا کو دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اذان ہو رہی ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہو رہی ہوں۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, खुदा पाकीज़ा है और वो सिर्फ पाकीज़ा माल ही को कबूल करता है, और खुदा ने मोमिनों को इसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया। चुनांचे उसने फरमाया, ए रसूलों, पाकीज़ा रोज़ी खाओ, और मोमिनों को खिताब करते हुए उसने कहा, ए ईमान वालों, जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हमने तुमको बख्शी हैं वो खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबी मसाफत तय करके मुकद्दस मुकाम पर हाजिर देता है, गुबार में अटा हुआ है, गर्द आलू, और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम ही है, जिसको हराम ही से उसके जिस्म की नशोनुमा हुई है, तो ऐसे बागी और नाफरमान शख्स की दुआ क्यों कबूल हो सकती है? मुस्लिम की बराबर दुआ करते रहिए। खुदा के हुजूर अपनी आजिजी, एहतियाज और अबूदियत का इजहार खुद एक इबादत है। खुदा ने खुद दुआ करने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं इसकी सुनता हूँ। दुआ करने से कभी ना उकताइए और इस चक्कर में कभी ना पड़िए कि दुआ से तकदीर बदलेगी या नहीं। तकदीर का बदलना या ना बदलना, दुआ का कबूल करना या ना करना खुदा का काम, जो अलीम और हकीम है। बंदे का काम बहरहाल ये है कि वो एक फकीर व मोहताज की तरह बराबर उससे दुआ करते रहे, अल्लाह लम्हा भर के लिए भी खुद को बेनियाज न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा आजिज वो है जो दुआ करने में आजिज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि खुदा के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत और इकराम वाली चीज और कोई नहीं। मोमिन की निशानी यह है कि वो रंज व राहत, दुख और सुख, तंगी और खुशहाली, मुसीबत और आराम, हर हाल में दुआए खुदा ही को पुकारता है, उसी के हुजूर अपनी हाजतें रखता है और बराबर उससे खैर की दुआ करता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स खुदा से दुआ नहीं करता, खुदा उस पर गजबनाक होता है। ए तिरमिज़ी की हदीस। दुआ की कबूलियत के मामले में खुदा पर भरोसा रखिए, और अगर दुआ की कबूलियत के असरात जल्द जाहिर ना हो रहे हो तो मायूस होकर दुआ छोड़ देने की गलती भी ना कीजिए। कबूलियत दुआ की फिक्र परेशान होने की बजाय दुआ मांगने की फिक्र करना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र है। जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई तो कबूलियत भी उसी के साथ हासिल हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई मुसलमान खुदा से कुछ मांगने के लिए खुदा की तरफ मुंह उठाता है तो खुदा उसका सवाल जरूर पूरा कर देता है। या तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है या खुदा उसके लिए उसकी मांगी हुई चीज को आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। कयामत के दिन खुदा एक मोमिन बंदे को अपने हुजूर तलब फरमाएगा और उसको अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और ये वादा किया था कि मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा, तो क्या तूने दुआ मांगी थी? वो कहेगा, परवरदिगार, मांगी थी। फिर खुदा फरमाएगा, तूने मुझसे जो दुआ भी मांगी थी मैंने वो कबूल की। क्या तूने फला दिन ये दुआ ना की थी कि मैं तेरा वो रंज और गम दूर कर दूं जिसमें तू मुब्तला था, और तूने और मैंने तुझे इस रंज और गम से निजात बख्शी थी? बंदा कहेगा, बिल्कुल सच्चे परवरदिगार। फिर खुदा फरमाएगा, वो दुआ तो मैंने कबूल करके दुनिया ही में तेरी आरज़ू पूरी कर दी थी, और फला रोज फिर तूने दूसरे गम में मुब्तला होने पर खुदा की दुआ की, खुदाया इस मुसीबत से निजात दे, मगर तूने इस रंजो गम से निजात ना पाई और बराबर इसमें मुब्तला रहा। वो कहेगा, बेशक परवरदिगार। तो खुदा फरमाएगा, मैंने इस दुआ के एवज जन्नत में तेरे लिए तरह तरह की नेमतें जमा कर रखी हैं, और इसी तरह दूसरी हाजतों के बारे में भी दरिया करके यही फरमाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,